السلام علیکم۔ آج ایک بڑی پیاری بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور شیئر کرنی ہے حسن سبز قبا کے بارے میں۔ حسن علیہ السلام، آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا وہ رتبہ رکھتے ہیں، کتنا بڑا مقام رکھتے ہیں، اور پھر کس قدر محبت اور کس گھرانے میں پیدا ہوئے، اور پھر نانا کون تھے ان کے۔ تو یہ وہ باتیں جو انسان کو سچی آنسو بھی لے آتی ہیں اور رشک کرنے پہ بھی مجبور کرتی ہیں، کیونکہ یہ حسین چیزیں ہی ایسی ہیں، باتیں ہی ایسی ہیں۔ حضرت امام حسن علیہ السلام بڑے تھے، اور جس وقت ان کی ولادت مبارکہ ہوئی تو آپ حضور سیدنا کروڑہ درود اور سلام ان پر، انہوں نے گود لے کر اذان بھی دی، پیار بھی کیا۔ اب چھوٹا سا ایک لمحہ لے کر کبھی آپ اکیلے بیٹھے ہو تو صرف آنکھیں بند کر کے امیجن کریں، رونا بھی آ جاتا ہے۔ کتنا پیار کیا ہوگا انہوں نے، کتنے خوش ہوئے ہوں گے۔ اور اس وقت تک آپ یہ دیکھیں کہ امام حسن جو ہے اور امام حسین علیہ السلام، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جب بیٹے حضور کے قاسم اور عبداللہ چلے گئے تو شاید اللہ نے ان دونوں کی شکل میں ان کو قاسم اور عبداللہ عنایت کیے، عطا کیے، اور پھر وہ نام چلا بی بی صاحبہ کے نام سے، کہ وہ جو کفار کہتے تھے کہ جی بیٹا نہیں ہے، کیونکہ تب جو عربی لوگ تھے بہت ہی خونخوار تھے اس وقت کے لوگ جب اسلام یہ آیا، اور کس طرح سے ایک آپ سیدنا کی کتنی بڑی روحانی طاقت دیکھے، اور اللہ کی دیوی کہ ان خونخوار جانوروں کو ان کو مسلمان بنایا اور انسان بنایا۔ اور امام حسن سے بہت سی پیاری باتیں منسوب ہیں، اور ایک چیز جو مجھے بہت ہی یوں کہنا چاہیے معجزانہ لگتی ہے کہ جس وقت حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور بی بی صاحبہ کے گھر گئے تو انہوں نے چادر دے دی اور چادر اوڑھی۔ اب آپ سوچیں کہ جو ہمیں تصویریں واٹس ایپ پہ کبھی آ جاتی ہیں کہ ایک چھوٹا سا 5x6 کا حجرہ، پتہ نہیں صرف 10x8 کا ایک کمرہ، ایک چھوٹی سی چارپائی، ایک ان کی چٹائی، ان کی پھر ایک مشق، اس طرح کی مطلب تصویریں حضور سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم پر کے گھر کے بارے میں، بی بی صاحبہ کے گھر کے بارے میں۔ تو آپ سوچیں وہاں کتنی بڑی، کوئی ڈبل بیڈ تو نہیں تھا، کوئی کوئین بیڈ تو نہیں تھا، ایک ننھی سی چارپائی، اور پھر جب حضور کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو انہوں نے چادر لے لی، اور حضرت علی ڈھونڈتے ہوئے آئے اور ان کو بھی حضور نے اپنی چادر میں لے لیا، اور بی بی صاحبہ سے بھی کہا، وہ بھی چادر میں آ گئیں، اور پھر دونوں ننھے خوبصورت وہ بھی چادر میں آ گئے۔ تو وہاں سے پنج تن پاک کا یہ ہم نام دیتے ہیں ان کو، یہ اہل بیت۔ تو پنج تن پاک، ننھی سی چارپائی، چھوٹی سی چادر، اور اتنے لوگ، تو کیا یہ معجزانہ بات نہیں ہے؟ کتنی اللہ کا کرم۔ اور امام حسن علیہ السلام تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ان کا دسترخوان، جب وہ بڑے ہوئے دسترخوان ان کا 24 گھنٹے آباد رہتا تھا، کسی کو نہ نہیں کرتے تھے، اور چونکہ وہ غالباً سبز قبا پہنتے تھے تو اس لیے نام بھی ان کا سبز قبا، حسن سبز قبا۔ اور جب لوگ دسترخوان، ان کی جب ولادت آتی ہے تو میری بڑی پیاری دوستیں ہیں اور وہ ایک دسترخوان بناتی ہیں، سجاتی ہیں، اس میں 7 قسم کے کھانے ہوتے ہیں، 7 قسم کے پھل ہوتے ہیں، کیونکہ آپ حسن علیہ السلام سب خاص اور عام کے لیے دسترخوان کھلا ہوتا تھا۔ تو اسی طرح سب کی یہی کوشش ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ رب العزت آپ کریم ہیں، اور وہ جو خود اتنے کریم تھے، اور کریم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی چیز بھی آپ اٹھا کر دے دیں۔ آپ نے حضرت علی کی بات تو سنی ہوگی، حضرت علی علیہ السلام رکوع کی حالت میں تھے، کوئی سائل مانگنے آیا تو انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کر دے دی تھی۔ کیا میں اور آپ کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ لوگ رول ماڈل تھے جن کو لے کر ہم نے چلنا ہے۔ دوست ہماری تو بڑی پیاری باتیں انہوں نے، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ بتائیں کوئی ایسا پہلو، تو انہوں نے مجھے یہ پہلو بتایا کہ کس طرح آپ حسن علیہ السلام کا، حسن سبز قبا کا دسترخوان ہر ایک کے لیے کھلا ہوتا تھا۔
ہماری زندگی میں اپنے لیے ہمیں سادگی کرنی ہے، ہمیں اپنے لیے سادہ کھانا رکھنا ہے تاکہ ہم نفسا نفسی میں، لالچ میں نہ آ جائیں۔ لیکن مہمان نوازی کیا ہے؟ ویسے بھی عربوں میں یہ بہت بڑی بات تھی، ایک زبان اگر دے دیتے تھے یا کوئی گھر آ جاتا تھا، ویسے بہت خونخوار لوگ تھے۔ اگر آپ اس دن میں سن رہی تھی فرقان قریشی کے بلاگز میں، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ جو زمانہ تھا عرب کا، آپ سیدنا کے زمانے میں کس طرح کے خونخوار لوگ تھے، کیسی بری بری، یہ تو قرآن میں بھی ایک آپ کو پتہ ہے جگہ پوچھا گیا کہ جب پہاڑ دھنک دیے جائیں گے، زمین سب کچھ اگل دی جائے گی، اور جہنم اس طرح سے رینکے گی، آواز نکالے گی، اور اس وقت یہ بھی پوچھا جائے گا اس لڑکی کو کہ تمہیں کس گناہ کی بنا پر دفن کر دیا۔ زندہ دفن کر دیتے تھے، تیار کرتے تھے، کپڑے پہناتے تھے، گھڑا کھود دیتے تھے اور دھکا دیتے تھے بیٹی کو، ساری بیٹیوں کو نہیں، کیونکہ ظاہر انہوں نے اولاد تو آگے کیونکہ بیٹوں کا بہت شوق تھا، تو بڑے خونخوار، جن کو آپ حضور سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس محبت کے ساتھ اور کہیں کہیں اپنے بڑے فرم طریقے کے ساتھ انسان بنایا۔ تو اس میں حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام اور بی بی زینب اور یہ 4 بہن بھائی تھے۔ آپ سوچیں کہ اس ماحول میں بھی کتنی خوبصورت ان کی تربیت، کتنی خوبصورت باتیں جو ہم ان سے سیکھیں، تاکہ ہماری زندگی میں کچھ تو فرق ہوگا، کچھ تھوڑا سا تو فرق آئے گا یقیناً۔ اور جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے دسترخوان کے وسیلے سے ہمیں اتنا اللہ میں رزق دینا کہ ہم دلوں میں کبھی بخیلی نہ آئی۔ جیسے ایک اور میری دوست کہنے کی کہ جو حسن علیہ السلام کی باتیں جو بہت اپریشیٹ وہ کرتی ہیں، وہ کہتے تھے کہ حسد، تکبر اور لالچ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ یقیناً حسد بھی، لالچ بھی، اور تکبر تو آپ کو سب کو پتہ ہے کہ چھوٹا سا ایک رائی جیسا بھی ہو غرور، کتنا برا اللہ کو لگتا ہے۔ اللہ نے خود کہا، اور جو شخص شکر گزار ہوتا ہے یہ اس کے لیے بلیسنگ ہوتی ہے، یہ اللہ کی رحیمی ہوتی ہے، اور جو شکر گزار نہیں تو ظاہر ہے وہ جو انگریٹفل ہو، وہ پھر اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ رول ماڈل تھے ہمارے، جن سے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ کس طرح، اور انہوں نے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کتنا پیار کیا، اپنے بھائی کے ساتھ کتنا حسن علیہ السلام نے پیار کیا، بہنوں کے ساتھ کتنا، ماں باپ کی کتنی عزت خدمت کی۔ اور ان کی زندگی مشکل زندگی تھی، وہ معاویہ کا زمانہ تھا جب یہ چاہتے تھے، اور اسی معاویہ کے اور یزید نے اتنی زندگی تنگ کی ہوئی تھی کہ حسن علیہ السلام کو بھی بہت مصیبتیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید ان کو زہر دیا گیا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، تو میں ہسٹورین تو نہیں ہوں، لیکن جو بھی ہوا ایک وقت تو جانے کا ضرور ہے، لیکن چھوڑ کر کیا گئے، لیگیسی کیا چھوڑی، روایت کیا چھوڑی، باتیں کیا چھوڑی۔ ان باتوں کے تحت، ان باتوں کے سائے تلے، پنجتن پاک کے نام کے سائے تلے اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، ہم سب پہ رحم کرے، اور ہمیں ان رول ماڈلز پر، ان کی باتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔